بائیوگرافی فیم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت اویس کرنی کے متعلق ہوگی۔ ناظرین، سرخیل تابعین حضرت اویس کرنی وطناً یمنی اور نسبتاً قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب ملا ہوا۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔ وہ نہ دیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں سے تھے، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکین دولت از گفتار خیزد۔ انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر بین نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ اویس عہد رسالت میں موجود تھے، لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیا آب و گل کے قوانین سے ماورا ہے۔ وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت نگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیا آب و گل میں بھی ظاہری بعد اور دوری ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر و جذب و کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے۔ قطرات شبنم کو اڑا کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل کرتا ہے۔ موسم گل کی نگہت منزلوں تک کوہ وادی کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور بہار مدینہ کی نگہت باریوں سے مست و بے خود تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے، لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھیں۔ اویس اپنے آپ کو اہل دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑا دیتے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ لاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حبان اور اویس کی ملاقات کے پر تاثیر واقعات خود حرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اویس کرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم گوں تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر منڈا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا ازار اور ایک صوف کی چادر تھی۔ چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے۔ میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا، خدا نے۔ اس جواب پر انہوں نے فرمایا، لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لا مفعول حین سمانی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم، آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا، علیم خبیر نے مجھے بتایا، جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی، اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لی۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں۔
خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرہ ہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث، قاضی یا مفتی بنوں۔ حرب بن حیان مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجیے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرما کر ما خلقنا السماوات والارض سے هو العزیز الرحیم تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان، تمہارے باپ مر چکے، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے۔ ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان آدم مر گئے، حوا مر گئیں۔ ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل الرحمن مر گئے۔ ابن حیان موسیٰ نجی الرحمن مر گئے۔ ابن حیان داؤد خلیفہ الرحمن مر گئے۔ ابن حیان محمد رسول الرحمن مر گئے۔ ابن حیان ابوبکر خلیفہ المسلمین مر گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن الخطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر وہ ہمراہ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن الخطاب تو زندہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا حرم بن حیان، کتاب اللہ، صلحائے امت کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی موت کی خبر دی اور تمہاری موت کی خبر دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہچوانا اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملانا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دے اور اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ، اور دنیا سے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر، اور اپنے عطا یا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و علم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا، تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لی کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا تاں کا وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا
کہ میں ان کو 1-2 مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کو جب تک ظاہر میں دنیا نے پہچانا تھا اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکار ہوئی اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو رائے خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خدا نے جنگ صفین میں یہ آرزو پوری کر دی اور حضرت علی کی حمایت میں شہادت پائی۔ ناظرین کرام، حضرت اویس کرنی کے علم ظاہر کے متعلق بات کریں گے۔ اگرچہ اویس سرتاج التابعین ہے اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرے میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے۔ ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی۔ اس کی 2 وجہیں تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات اور ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسرے، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچتی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزلت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزلت نشینی قائم رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔ علم باطن کے متعلق ذکر کریں گے۔ آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کے اوراق کی بجائے صحیفہ قلم تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیاء کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہی ہوتے ہیں۔ آپ کی عبادات و ریاضات کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں۔ اکثر رات کے 7 دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربیع بن خثیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہے۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے، پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لا یموت حاصل کرتے۔ اگر خوش خرامہ مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے، اور اگر زیادہ مقدار میں مل جاتا تو گٹلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ حضرت اویس کرنی کا حلقہ ذکر کوفہ میں ذکر و شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔ اویس بھی اس حلقے میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفہ میں ذکر و شغل کے لیے ایک حلقے میں جمع ہوتے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اس حلقے میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر و شغل نماز اور تلاوت قرآن تھی۔ ماں کی خدمت دنیاوی تعلقات میں اویس کے لے دے کر ایک تنہا ماں تھی۔ ان کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہی ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہیں کیا، اور انہی کی وجہ سے وہ جمال نبوی کے دیدار سے محروم رہے۔ ان کی وفات کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ چند لوگوں نے سامان سفر پیش کیا
اس وقت وہ فریضہ حج سے فارغ ہو سکے۔ حضرت اویس کرنی کے بعض خاص فضائل۔ تابعین میں اویس کے بعض فضائل ایسے ہیں جو مخصوص ان کے ترہ امتیاز ہیں اور ان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کی دستار فضیلت کا سب سے نمایاں ترہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی بڑی تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ حسن کے نزدیک اس سے مراد اویس کرنی ہے، اگرچہ اس قلیل کی روایت زیادہ لائق اعتبار نہیں، تاہم ان سے اویس کے درجے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کے دانت توڑنے کا واقعہ۔ حضرت اویس کرنی کی طرف منسوب کی گئی یہ روایت من گڑت ہے، انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا، یہ روایت کسی نے غلطی سے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اویس کرنی کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے۔ شکریہ۔